کا آپ لوگوں کی تشریف آوری کا کہ آپ لوگ آئے. آج کی پریس کانفرنس جو 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں پورے پاکستان میں اور پھر بالخصوص خیبر پختونخوا میں جو تاریخ رقم ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینی تھی. خیبر پختونخوا میں 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات کسی صورت ایک عوامی ریفرنڈم سے کم نہیں تھے. ہمیشہ کی طرح خیبر پختونخوا کی عوام نے، خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی تنظیموں نے، سب نے مل کر ایک ٹیم ورک کے طور پر جو بہترین ڈیلیور کیا، وہ شاید تاریخ میں کبھی آپ کو نظر آئے. جو یہ ضمنی انتخابات تھے، اس کی اگر تہ میں جایا جائے اور ہم دیکھ لیں تو آپ کو علم ہے کہ ایک آڈیو لیک آئی تھی جس میں مخصوص حلقوں کی بات ہوئی تھی، جہاں پہ پی ڈی ایم اور ان کی اتحادی جماعتوں کی پوزیشن بہت مضبوط تھی. 2018 کے الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے دسمبر میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سلیکٹیو استعفے، مخصوص استعفے ایکسیپٹ کیے. اس سے قبل قاسم سوری نے تمام استعفے منظور کیے تھے، لیکن اس کو ریورس کر کے الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ان حلقوں میں الیکشنز کا انعقاد کیا گیا جہاں پہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے. میں اگر آپ کو خیبر پختونخوا کی بات بتاؤں تو 3 قومی حلقوں میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا. یہ ایک تاریخ رقم ہوئی، یہ ایک ہسٹری بنی خیبر پختونخوا میں. یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں نے سب سے بہترین کینڈیڈیٹس لانچ کیے. انہوں نے مسجد، ممبر اور محراب کا استعمال کیا. انہوں نے آڈیو لیکس کا ایک شوشہ چھوڑا. خان صاحب کی ذاتیات کے اوپر انہوں نے باتیں کی. مذہب کارڈ کھیلا. انہوں نے ایتھنک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی کہ خیبر پختونخوا میں پختون پنجابی کا ایک کانسیپٹ لے کر آئے، یا اس میں نسلی تقسیم کی ایک کوشش کی. انہوں نے یہاں پہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا مہم چلائی گئی. میں اگر آپ کو خیبر پختونخوا کے ان 3 حلقوں کی بات کروں تو یہاں پہ مساجد کے مولانا، مساجد کے ممبر اور محراب پہ جو لغویات کہی گئی خان صاحب کے بارے میں، جو ان کے خلاف مہم جوئی کی گئی کہ جی یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ ان کے یہاں پہ لنکیجز ہیں، اور پھر آڈیو لیکس جو ایک سیریز بنی، وہ بھی خان صاحب کو ڈی فیم کرنے کی ایک مذموم اور منظم کوشش تھی. خان صاحب کی ذاتیات، توشہ خانہ، ان کی فیملی، ان کے جو گھر کے اندرونی معاملات، اس کو عجیب طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. ان سب کے باوجود خیبر پختونخوا میں یہ کلین سویپ ایک نئی تاریخ کی طرف تعین کا اشارہ دے رہی ہے، اور وہ یہ تاریخ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب جو روایتی سیاست ہے وہ دم توڑ چکی ہے. تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے، اور میں اگر آپ کو صرف پشاور کی بات کروں تو حاجی غلام احمد بلور جو پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار تھے، وہ ضمنی الیکشنز جتنے بھی ہوئے ہیں 1984 سے لے کر اب تک، اس میں وہ ناقابل شکست رہے، ناقابل تسخیر رہے. اس الیکشن نے وہ سحر بھی توڑ دیا. ان کا جو آبائی حلقہ جو اے این پی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں سے بھی تحریک انصاف نے ان کو وائٹ واش کر دیا عمران خان کی قیادت میں. اگر مردان کی بات کریں تو مردان میں بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ ہارے، اور ان سب کی مجموعی جو ووٹس تھے وہ بہت زیادہ تھے. لیکن جب سے حقیقی آزادی کی مہم شروع ہوئی، حقیقی آزادی کی تحریک شروع ہوئی، لوگوں نے ان روایتی سیاستدانوں کو اور اس روایتی بیانیے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. اگر آپ چارسدہ کی بات کریں تو چارسدہ میں جس طریقے سے خان صاحب کی ذات کے خلاف بات ہوئی،
خان صاحب کی شخصیت کے خلاف بات ہوئی، مسجد ممبر اور محراب کو استعمال کیا گیا، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے والے جب سب اکٹھے ہوئے تو عوام کو ان کی اصل شکل اور ان کی اصل صورت نظر آئی۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ کلین سویپ اگلے عام انتخابات کی پیش بندی ہے کہ جیسے 2013 میں نئے پاکستان کی داغ بیل خیبر پختونخوا سے ڈلی تھی، جیسے 2018 میں 2/3 اکثریت ملی تحریک انصاف کو، ویسے ہی اب جو حقیقی آزادی کی ہماری تحریک ہے خیبر پختونخوا کی عوام نے اس میں اپنا فیصلہ سنا دیا، اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا ہے اور خیبر پختونخوا تحریک انصاف ہے۔ یہ جو سلسلہ خیبر پختونخوا سے 2013 میں شروع ہوا تھا، اب 2022 میں دوبارہ سے شروع ہوا ہے، اور یہ پیش بندی انشاءاللہ پورے پاکستان کو، جو تحریک انصاف کی سونامی ہے وہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لینے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ عمران خان 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہونے والے ہیں۔ یہ 2013 میں بھی ایک معمہ تھا جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس کا اندازہ آپ کو پھر 2018 میں لگ گیا، اور ابھی بھی انشاءاللہ جو اگلے عام انتخابات ہیں جس کا انعقاد اب بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ عوام نے اب اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب اگلے عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے تمام تنظیموں کو، تمام تحریک انصاف کے کارکنان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت لانگ مارچ کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں، تحریک انصاف کے تمام کارکن کمر بستہ کیے ہوئے ہیں لانگ مارچ کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عام انتخابات میں آپ کو نظر آئے گا کہ تحریک انصاف پورے پاکستان میں کلین سویپ کرے گی۔ میں یہاں پہ یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی شکست کے بعد جو وہ نوحہ کر رہے ہیں، وہ یہ بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور ریاستی مشینری اور یہ اور وہ، ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے، بلکہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے پولیس کو اور انتظامیہ کو واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ آپ نے الیکشن انتخابی عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ فوکس رکھنی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا اس پورے عمل میں کیا رول تھا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی، لیٹرز بھیجے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے، انہوں نے ڈیلے ٹیکٹکس کیے۔ ہمیں پوری کیمپین کے لیے صرف 5 دن ملے تحریک انصاف کو، کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم جماعتوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ الیکشنز ڈیلے ہوں گے۔ الیکشن سے 2 دن قبل بھی الیکشن کمیشن میں میٹنگ منعقد کی گئی، اور اس کو میڈیا پہ بہت بڑا چڑھا کر، تاکہ تحریک انصاف کے ووٹرز اور تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیمپین نہ کر سکے۔ لیکن خراج تحسین کے لائق ہیں تمام تحریک انصاف کے کارکن، تحریک انصاف کی قیادت، تحریک انصاف کے ووٹرز کہ وہ نکلے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دیتا چلوں کہ صرف خیبر پختونخوا سے نہیں، جو لوگ پاکستان میں جس کونے میں بھی تھے، ہم نے الیکشن کے دن وہ دیکھا کہ وہ خیبر پختونخوا میں آئے، اور میں خود گواہی دیتا ہوں کہ ایک پولنگ کیمپ میں مجھے ایک شخص ملے جو کہ برطانیہ سے آئے تھے صرف خان صاحب کو ووٹ دینے، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ فیملی سمیت اس الیکشن میں خان صاحب کو ووٹ دینے آئے، باوجود یہ کہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں غمازی کر رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے اس طرف کہ تحریک انصاف اب ایک وہ طاقت بن چکی ہے جس کا مقابلہ یہ ساری 14 جماعتیں، ان کے ساتھ الیکشن کمیشن اور باقی سب لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے کم ٹرن آؤٹ میں اتنا زبردست رزلٹ آنا، اور ان علاقوں میں جہاں پہ یہ لوگ خود کو بہت مضبوط سمجھ رہے تھے، یہ میرے خیال سے ایک نئی راہوں کا تعین کر رہی ہے۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کا، بالخصوص چارسدہ، نوشہرہ اور پشاور کے لوگوں کا، کہ وہ نکلے، انہوں نے عمران خان صاحب کے بیانیے کو، عمران خان صاحب کی تحریک کو ووٹ کیا، اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ یہ تاریخ انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی تک لے کر جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی
میں صرف اس بات کو ریٹریٹ کروں گا کہ جو کامران کہہ رہے ہیں کہ یہ منفرد تاریخ رقم ہوئی ہے، کیوں؟ خیبر پختونخوا میں ہمیشہ پنجاب کے برعکس 2 پارٹی سسٹم کبھی نہیں رہا. خیبر پختونخوا میں الیکشنز ہوتے ہیں تو 4-5 تگڑی پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے اور ووٹ بینک فریگمنٹڈ ہے. آپ اگر دیکھ لیں تو ANP، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، جماعت اسلامی اور اکثر لوکل انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہوتے ہیں. اور یہ میں کم از کم اپنی یادداشت سے، چونکہ 1988 سے تو مجھے خود سارے انتخابات یاد ہیں، کہ اس میں ہمیشہ جو وننگ ووٹ اور وننگ مارجن ہوتا تھا وہ بہت کم ہوتا تھا. تو یہ پہلی بار ہے ماڈرن تاریخ میں کہ خیبر پختونخوا میں 1-to-1 مقابلہ ہوا ہے، اور 1-to-1 مقابلہ 2 کینڈیڈیٹس کے درمیان نہیں، ساری فورسز ایک طرف اور پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف. پاکستان تحریک انصاف نے نہ کیمپین کیا، خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا. ہم تو گورننس میں جو ہے وہ زیادہ بزی تھے، اور اس کے علاوہ ہر 2-3 دن بعد الیکشن آن، الیکشن آف، الیکشن آن، الیکشن آف. ہمارے ورکرز کو بھی پتہ نہیں تھا 4-5 دن کا کیمپین رہا ہے. ان کو تو پتہ تھا کہ انہوں نے ایک نیریٹو بنانا ہے، ایک لائف اور ڈیتھ ہے ان کے لیے، کہ ہم اگر خیبر پختونخوا میں یہ 3 سیٹیں نکال گئے تو ہم PTI کے ہوم بیس میں انہیں ہرا جائیں گے. انہوں نے پہلی بار بھرپور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کی. آپ ANP کے سارے جلسے دیکھ لیں، اس میں JUI کے جھنڈے زیادہ ہوں گے ANP سے، پیپلز پارٹی کے ہوں گے. یہ پشاور میں ہوا، یہ چارسدہ میں ہوا، یہ مردان میں ہوا. اور اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز دیکھ لیں تو ان کا مل کے ووٹ 3 گنا PTI کے ووٹ سے ان کو زیادہ پڑا ہے. اس لیے تو یہ 3 حلقے جو ہے وہ چنے گئے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے برانڈ نیم کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے تھے. ایمل ولی تو جو ہے اس نے دن رات ایک کیا کیمپین کرتے ہوئے. اس کی ہوم سیٹ تھی، وہ سیٹ جو 4 نسلوں سے ANP جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ جیسے کامران نے کہا نسل اور یہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی کہ پنجاب سے ایک کینڈیڈیٹ آ رہا ہے. پشاور میں بلور صاحب صرف بائی الیکشنز نہیں، 1990 سے میرے خیال میں 5 مسلسل جنرل الیکشنز جیت چکے تھے. تو اب اس کے باوجود اگر آپ دیکھ لیں کہ پشاور میں عمران خان کو 64% ووٹ پڑا ہے، اور چارسدہ اور مردان میں عمران خان صاحب کو 55 اور 57% ووٹ پڑا ہے. اس کے باوجود کہ باقی ساری پارٹیز مل کے کوآپریٹ کر کے انہوں نے تو اسمبلی بھی جانا تھا، ووٹر کو بھی یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ یہ جائیں گے، ان کی وفاقی حکومت ہے، اربوں روپے یہ فنڈ لے سکیں گے. عمران خان نے تو اسمبلی بھی نہیں جانا تھا. تو یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ریفرینڈم تھا. اور ابھی جو چیلنج ہے اس کے لیے، یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا تو پہلے خیال تھا کہ یہ PTI کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے، وہ سارے مل گئے. اب جب یہ مل کے بھی مقابلہ PTI کا نہیں کر سکتے، اور ان میں ہم نے ڈیٹیل بھی رزلٹ دیکھا، پشاور چونکہ ہمارا شہر ہے کامران کا اور میرا، تو ہم نے اندر بھی دیکھا جو پشاور کا انہیں 31 ہے، اس میں 3 حلقے ہیں. کامران ماشاءاللہ اپنا حلقہ 70-30 سے جیتے ہیں. ہمارے دوسرے MPA جو ہیں آصف خان، وہ بھی تقریباً اپنا حلقہ 70-30 سے جیتے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جو تیسرا حلقہ تھا وہ تو ANP کا اور بلورز کا صوبائی بھی ہوم حلقہ تھا. اس میں فی الحال MPA بھی الیکٹڈ ANP کی ہے، مس سمر بلور. تو وہ بھی وہ چھوٹے مارجن سے نہیں، 16,000 اور 26,000 تقریباً 10,000 ووٹوں سے تو وہ اپنا ہوم حلقہ ہاری ہے. تو یہ جو ایک تاریخی ووٹ سوئنگ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کے لیے جو پہلے سے الیکٹڈ ہے، تو وہ تو صرف ایک ریفرینڈم کے طور پہ یہ الیکشن کر رہا تھا، اس نے تو ان کے لیے یہ ایک پرابلم جو ہے وہ بنا دیا کہ اگر یہ اکیلے نہیں کر سکتے الیکشن اور یہ مل کے الیکشن نہیں کر سکتے، تو پھر تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کو ان کو الیکشن کرنے کی جو ہے وہ زحمت بھی کرنی چاہیے یا نہیں. میرے خیال میں انشاءاللہ اگر PTI کے ورکرز نے ایسی محنت کی، ان سب کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں. پورے خیبر پختونخوا میں
خاص طور پہ پشاور، مردان اور چارسدہ میں. انشاءاللہ جب بھی اگلے الیکشنز ہوئے، اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو مشکلات میں ڈالے، لوگ یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. ووٹر اس طریقے سے جاگ اٹھائے کہ یہ جو بھی کرے وہ روایتی سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ میں کمٹ کر سکتا ہوں کہ پچھلی بار خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ملی تھی، اور انشاءاللہ اس بار خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کم سے کم 75% سیٹیں جیتے گی. اچھا سر، جو معاملات چل رہے تھے سابق مفتہ اسماعیل سے، کیا اسحاق ڈار سے وہ معاملات سیٹل ہوئے؟ کیا ملاقات ہوئی؟ اور دوسرا، امریکہ سے بھی واپسی ہوئی ہے ان کی، IMF سے ڈیل بھی ہو گئی ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی معلومات کیا ہیں؟ دو چیزیں جو مفتہ اسماعیل سے مسئلے چل رہے تھے، تیمور جھگڑا کے نہیں، خیبر پختونخوا کے صوبے کے، اس میں تو ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور ہمیں چیلنجز تو آبویسلی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر مہینے ہمیں وفاقی حکومت سے 6 یا 7 ارب کے ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو قبائلی اضلاع کے بجٹ میں اور NHP کے نہ دینے پہ، جو ہمارے واجب الادا بقایا جات ہیں، اس پہ جو ہمیں فائنانس کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ تنخواہوں کے دینے میں بھی چیلنج رہا. اور پھر اس کے بعد اس حد تک اپوزیشن کی پارٹیز گئیں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے پتہ چلا کہ اپوزیشن کے تمام MPAs نے خیبر پختونخوا میں ایک جوائنٹ لیٹر صوبائی اسمبلی کو لکھا کہ ہم نے سیلاب متاثرین کے لیے بھی جو ہم MPAs سے اور سرکاری ملازمین سے چھوٹی سی ڈونیشن لے رہے تھے، MPAs سے اور کیبنٹ سے تھوڑی زیادہ بڑی 1 ماہ کی سیلری، کیونکہ ہمیں اگزامپل سیٹ کرنی تھی، اور سرکاری ملازمین سے 2 دن اور 5 دن کی سیلری کی، تو انہوں نے وہ دینے سے بھی انکار کر دیا. تو اب دیکھیں ایک طرف ان کا کیا رویہ اور دوسری طرف ملک کس حال میں ہے. بٹ خوشائن بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پبلک دیکھ سکتی ہے، اور پبلک نے دیکھا، اور یہی دیکھ کے ان سارے ایریاز میں جہاں پہ ان کا مجموعی ووٹ 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے تھا، وہ ابھی تمام پارٹیز کے ملا کے بھی PTI سے قریب ہی نہیں رہتا. اور پشاور کا تو چونکہ شہری علاقہ ہے، ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، تو کوئی 20% ٹرن آؤٹ پہ 57,000 اور 32,000 کا فرق رہا. یہ آپ دیکھ لیں، اگر یہ فل ٹرن آؤٹ ہوتا، کوئی 50% کا ٹرن آؤٹ ہوتا، تو خان صاحب کے 1.5 لاکھ ووٹ ہوتے اور بلور صاحب کے کوئی 60,000 ووٹ ہوتے. تو یہ جنرل الیکشن میں اس ٹائپ کے ریزلٹس کے لیے بھی ریڈی ہو جائے. جگڑا صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملکی خزانہ ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹوٹل $7 ارب قومی خزانے میں پڑا، جس میں سے $6 ارب قرضے کی مجمع یہاں کے خزانے میں ہے. تو $1 ارب سے یہ ملک کب تک چلے گا اور کتنا چلائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ملک اس لیے نہیں چل سکتا ان کنڈیشنز میں کیونکہ سب سے پہلے تو PML نون کے درمیان میں ایک سول وار جاری ہے، خانہ جنگی جاری ہے. ہر دوسرے تیسرے دن پریس کانفرنس میں مفتہ اسماعیل صاحب بھی جا کے کہہ دیتے ہیں کہ ڈار صاحب سے تو وزارت خزانہ نہیں چلنا. کل بھی ہوا ایک اور، انہوں نے بھی کوئی اور وہ جا کے وہ ڈبیٹس کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ نہ پہ تلے الفاظ میں بیسکلی یہی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ باتیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی اعلان کر دیا کہ پاکستان کا مستقبل 2047 تک انہیں روشن نہیں لگ رہا. معذرت کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہی ہے. ہمیں صرف ایک الیکشن چاہیے تاکہ ہم وہ ریسیٹ کر سکیں، جس کے بعد ایک مستحکم گورنمنٹ آ سکے. دوسری وجہ جس وجہ سے یہ نہیں چل سکتا وہ یہ ہے کہ، اور یہ بار بار کل رات بھی میں ایک ٹاک شو پہ تھا، وہاں ان کے جو ایڈوائزر ہیں رانا احسان صاحب، شاید ان کا نام ہے، بڑی سینسیبل گفتگو کر رہے تھے. لیکن انہوں نے بھی یہ کہا، یہی بات رانا ثناء اللہ نے بھی کہی تھی کہ ہمیں ابھی، یہی بات اسحاق ڈار صاحب نے بھی ابھی کہی تھی کہ 10 مہینوں میں ہم سچویشن کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. یعنی کہ ہم نے مشکل فیصلے لے لیے
10 مہینے میں ہم سچویشن ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. ایسے نہیں ہوتا. جب ایک ملک میں اس ٹائپ کا کرائسس آ جاتا ہے تو 2-3 سال لگتے ہیں. ہمیں جو انہوں نے خالی خزانہ 2018 میں چھوڑا تھا, ہمیں 2-2.5 سال کی مشکل ایفرٹ کرنی پڑی تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کرنے میں. اس کے بعد کووڈ آ گیا تھا, اس کے باوجود ہم 6% گروتھ تک چلے گئے تھے. لیکن یہ 6 مہینوں میں 12 مہینوں میں نہیں ہوتا. اور جو وہ محسوس کر رہے ہیں اس کے بارے میں انگریزی میں بڑا اچھا کہتے ہیں کہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. امید سے ملک نہیں چلتے. لیکن کریں گے یہ کیا, اور کر بھی کیا رہے ہیں؟ پیسہ ان کے پاس ہے نہیں, لیکن انہوں نے چونکہ دیکھنا الیکشن کو ہے, جو مشکل اقدام ان کو لینے چاہیے وہ اگر آدھا قدم لیں گے تو 2 قدم کا یو ٹرن کریں گے. تو وہ ظاہر ہے اس میں آئی ایم ایف بھی ناراض ہوگی, اس میں مختلف ورلڈ بینک اور ادارے بھی, ہمارے دوست ممالک بھی ناراض ہوں گے. اور وہ آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں. کل میرے خیال میں واشنگٹن ڈی سی سے اسحاق ڈار صاحب نے ای سی سی کی میٹنگ چیئر کی, اور اس میں انہوں نے گورنمنٹ کے ٹریجری کے ایم پی ایز کے لیے جو ان کے وہ جو ہلکے والے فنڈ کے پیسے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا 87 ارب روپے کر دیے. اب آپ سوچیں, ایک طرف یہ حکومت جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے قرضے جو ہیں وہ معاف کیے جائیں, ڈیٹ ڈیفر کیا جائے, اس کی وجہ سے بانڈز کی قیمت گر جاتی ہے. دوسری طرف ان کے پاس وہ واجب الادا پیسہ نہیں ہوتا جو انہوں نے ہمیں دینا ہوتا ہے, اور ان کے اپنے پارٹیز کے, پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے, اے این پی کے, جے یو آئی کے ایم پی ایز اپنے 1 مہینے کی تنخواہ 1,00,000-1.5 لاکھ روپے ان 1 لاکھ متاثرین کو نہیں دے سکتے جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ان کے پاس اپنے حلقوں کے لیے 50-50 کروڑ روپے ہیں. یہ پہلی گورنمنٹ ہے. ایک اور انہوں نے نیا ورلڈ ریکارڈ میرے خیال میں بنا دیا کہ جو ڈیزگنیٹڈ اپوزیشن ہے, ایک تو ہے کہ 14 پارٹیاں ملی ہے, ڈیزگنیٹڈ اپوزیشن کے ممبر کو فیڈرل منسٹر قرار دیا. ہمارے صوبے سے ہی ان کا تعلق ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت خزانے کو کیسے چلائے گی؟ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کس دن وفاقی کابینہ کی سینچری پوری ہوگی. میرے خیال میں کافی قریب ہے, 80s تک تو آلموسٹ جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. یہ جو لیٹسٹ انہوں نے اپوزیشن کی انڈکشن شروع کر دی ہے, تو کیسے چلے گا؟ اس میں تو سال میں حالات اتنے برے ہو جائیں گے کہ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں جب اس قسم کا ریفرینڈم ہوتا ہے, اس کے بعد یہ گورنمنٹ کی مورل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ الیکشنز میں جائے. اگر گورنمنٹ کے پاس ایک بیانیہ بھی تھا کہ ان کے پاس الیکٹرل میجورٹی ہے, جو الیکشنز پشاور سے کراچی تک ہوئے ہیں اور پشاور سے کراچی تک اس گورنمنٹ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور جن 2 حلقوں میں پی ٹی آئی جیتی بھی نہیں, وہاں بھی پی ٹی آئی کا ووٹ شیئر 10% زیادہ ہوا ہے. اور جو 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھی پی ایم ایل این کی, اس میں سے بھی 2 جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے. تو میرے خیال میں ایسے ریفرینڈم کے بعد کسی بھی ملک میں گورنمنٹ خود ہی ریزائن کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں جنرل الیکشن میں جانا چاہیے. تو ابھی جنرل الیکشن میں ہی جانا چاہیے. یہ سیاست کے لیے نہیں, یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیے نہیں, یہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ہی جانا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے. ایون جو ڈالر ہر روز اسحاق ڈار صاحب کی شکل دیکھ کے تھوڑا سا ریٹریٹ کر جاتا تھا, وہ بھی اپنی ریٹریٹ سے نکل گیا ہے اور 4 دن سے جو ہے وہ واپس چل رہا ہے, کیونکہ اکنامک فنڈامنٹلز آپ چینج نہیں کر سکتے. جاوید صاحب یہ بتائیے گا, ایک طرف تو یہ ہے کہ جو حلقوں کے لیے مخصوص حلقوں کے لیے ترقیاتی فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف خیبر پختونخوا کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز میں دیکھا جائے تو وہاں پر سیلریز کا ایشو سامنے آ رہا ہے, اس کو حل نہیں کیا جا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وفاق کی جانب سے جو صوبائی حکومت کے فنڈز ہیں ان کو لمیٹڈ کیا گیا ہے, یا اس کو رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے تاکہ صوبہ جو ہے وہ فنکشنل نہ کر سکے؟ بڑی کلیئرلی رکاوٹ پیدا کہی گئی ہے جی, اور بڑی کلیئرلی یہ سارا کچھ انکریج ہو رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے سارے ایم پی ایز 51 ایم پی ایز میں ایک بھی نہ ہو
جو کہ جا کے کہے کہ میں نے سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل کریڈٹ ان کو نہیں ملتا. یار ہمیں کہہ دیتے, ہم انہی سے جو ہے وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کرا دیتے. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے خیال میں شفافیت نہیں ہے. یہ پوچھ لیتے تو ہم کہہ دیتے کہ جو یہ پیسے جا رہے ہیں یہ کیش ٹرانسفرز کے طور پہ صرف ان لوگوں کو جا رہے ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں, اور ان کی جو ویریفیکیشن ہے وہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ مل کے کر رہا ہے. یعنی ان کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل کے کر رہی ہے, اور ہر سرچ ٹیم میں آرمی کے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں. دیکھیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سیلاب پہ جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, دوسری طرف انہوں نے وہ مثال قائم کی جو شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوگی. ان کے پاس ایک ایک حلقے میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں یہ 50-50 کروڑ روپے ہیں. ان کے پاس خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع میں صحت کارڈ کے لیے پورے سال کے 3 ارب روپے نہیں ہیں. یہ تو جو ہے وہ ہو گئے 870 کروڑ روپے, جو 87 ارب روپے یہ کر رہے ہیں, 3 ارب روپے نہیں ہے. قبائلی اضلاع کا جو اخراجات کا بجٹ بنتا ہے اس کے لیے 30 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ان کے پاس نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی وہ NHP جو ہمیں ہر روز ہر مہینے پہلی بار تاریخ میں ملنی شروع ہو گئی تھی, پہلی یہ گورنمنٹ بن گئی ہے, پہلی گورنمنٹ جس میں خیبر پختونخوا کی ساری پارٹیز وفاق میں ریپرزینٹڈ ہیں, ان کے پاس مہینے کے 3 ارب روپے NHP کے نہیں ہیں. یہ تو چاہتے ہیں نا کہ انتشار وہاں پہ پھیلے, ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. تنخواہ ہم دیکھ کے پہلے جا کے انہوں نے ٹیچرز کو اکسایا, ہمیں ساری رپورٹس ملتی ہیں. ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی بات چیت چل رہی ہے, یہاں سے یہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں, وہاں سے وہ جو ہے مختلف انٹرسٹ گروپس کے ساتھ مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ نکالیں. تو یہ تو خود ہی اپنے لیے معاشی حالات اور بھی خراب کر رہے ہیں اگر اس ٹائپ کا یہ کام کریں. جو ہمارے معاشی مشکلات ہیں اس کی میں مذمت کرتا ہوں. میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ڈار صاحب ایک ہفتہ باہر تھے, ہم ان معاشی مسئلوں میں بالکل ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. اب ان کو اپنا کیس صاف دکھا دیں گے. جو میں پہلے شور کرتا تھا اسی لیے کرتا تھا, مجھے پتا تھا یہاں پہ یہ 5-6 مہینے میں مفتاح اسماعیل کو نکال دیں گے تو پھر دوبارہ سے ریسیٹ ہو جائے گا. مشکلات کیا درپیش ہے آپ کو وفاق کی طرف سے, کوئی عدم تعاون ہے؟ دیکھیں, مل کے کوئی ہمارے خیال میں 150 سے 270 ارب روپے کا خسارہ ہوگا. اس میں 90 ارب روپے تو وہ ہیں جو واجب الادا ہیں, جو ہمارا رائٹ ہے, جو ہمیں ہر مہینے ملنے چاہیے. قبائلی اضلاع کے 30 ارب روپے کا خسارہ, اور جو وہ NHP, اور میں بعد میں نیپرا میں میٹنگز کرنے بھی جا رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ ہم کیس ایک جیتے ہیں اس پہ, وہ NHP جو کہ ہمیں ہر ماہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ان سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی پورے پاکستان میں, اس میں جو ہے وہ ہمارے اندازے کے مطابق, کیونکہ پچھلے سال 30% ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوئی تھی, اس سال انہوں نے کوئی 22 یا 23% زیادہ کرنے کا ٹارگٹ کیا, اور چونکہ انفلیشن اتنی زیادہ ہے یہ تو آٹومیٹکلی ہونی چاہیے. پہلے 3 مہینوں میں ان سے صرف 12% جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو نیشنل ٹیکس خسارہ آئے گا وہ 800 ارب روپے کا آئے گا, جس میں خیبر پختونخوا کا شیئر کوئی 66 ارب روپے ہوگا. تو اگر وہ یہ نہ کرے تو یہ تو الٹا جو فیڈرل فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو مزید بڑھائیں گے. اور تیسری چیز یہ بھی سوچ لیں, چلے اب یہ تو سارا کچھ جو ہے وہ آپ یا جو ان کے جو اٹیچ جرنلسٹ ہیں وہ کہیں گے کہ یہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سیاست کر رہی ہے. یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ شہباز شریف نے خود سوات جا کے 31 اگست کو اعلان کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کو ہم 10 ارب روپے دیں گے سیلاب کے لیے. ہم نے مانگے نہیں تھے, ہماری طرف سے صرف وہ پیسے دے دیں جو وہ ہمیں او کرتے ہیں. لیکن اس 10 ارب روپے میں جس کا خود اعلان کیا تھا اس میں بھی 1 روپے نہیں ملا. اور مجھے فخر ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے اس کے برعکس یہ فیصلہ کیا جب وفاقی حکومت سے ریکویسٹ آئی کہ اس سیلاب میں سندھ کو اور بلوچستان کو مالی, میڈیسن, ڈاکٹرز
اور باقی ریسکیو مٹیریل کے طور پہ امداد کی ضرورت ہے تو ہم نے بلوچستان بھی بھیجا, ہم نے سندھ بھی بھیجا, سمری میں نے خود بھی سائن کی, ہم نے اپنی جو ہے وہ فلڈ ریلیف میٹنگ کی کمیٹی بھی کرائی اور وہاں پہ یہ فیصلہ بھی کیا کہ اگر ان کو اور مدد کی ضرورت ہوگی ہم جو بھی ہم کر سکیں گے ہم اور بھی دیں گے. جگہ صاحب یہ بتا دیں, خان صاحب نے کہا کہ اکتوبر کے اندر لانگ مارچ کی ڈیٹ بھی دیں گے, ہم چلیں گے, آپ کے پاس 10-12 دن. ایک تو بتا دیں کہ صوبائی قیادت اور ممبران صوبائی اسمبلی کی ٹارگیٹڈ جو آڈینس ہے جو آپ نے لے کے آنی ہے اس کی فگرز کو خان صاحب نے آپ کو دی ہیں, اور دوسری بات آپ اس کو کیسے انشور کریں گے کہ آپ سرکاری مشورے کا استعمال لانگ مارچ میں نہ کریں گے, اگر کر رہے ہیں تو وہ ہوگا نہ ہم الیکشن میں کرتے ہیں نہ ہم لانگ مارچ میں کریں گے. آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کا کوئی بھی منسٹر دیکھ لیں, وہاں پہ تو یہ رواج بھی نہیں ہے یار کہ ہم یہ 2-3 پروٹوکال کی گاڑیاں یا کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے ساتھ پولیس کے بڑے بڑے پروٹوکالز. میں دفتر جاتا ہوں, میں اپنی گاڑی بھی خود چلاتا ہوں, کسی سے پوچھ بھی لیں. ٹھیک ہے, نمبر لاکھوں میں لوگ آئیں گے. یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جب لوگ آئیں گے, ایک ریفرینڈم ہو چکا ہے, اور یہ لانگ مارچ سیاست کے لیے ہم نہیں کر رہے, یہ لانگ مارچ پاکستان کو مستحکم کرانے کے لیے ہی کر رہے ہیں. تو جب بھی خان صاحب کال دیں گے ایک دن کے نوٹس پہ ہی دے دیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا اپنی مرضی سے جہاں بھی وہ کہیں گے وہ آئیں گے. رانا ثناء اللہ کے پاس ٹیئر گیس کم پڑ جائے گی. تھینک یو.